السلام علیکم، خبریں.tv.net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل افیئرز. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. ناظرین، ویسے تو بہت ٹھنڈ ہے، شہر اقدار میں تو خاص طور پر 2 دن سے بارش ہو رہی ہے. لوگ ٹھنڈ کو انجوائے کر رہے ہیں، مری میں سنو فال کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکن وہیں پہ اگر سیاسی موسم کی بات کی تو سیاسی موسم بہت گرم ہے، اور سیاسی موسم گرم کیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے. ان کے 2022 کی پہلی آڈیو لیک ہو چکی ہے. 2021 میں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن 2022 کی پہلی آڈیو، اس کے بعد کتنی آڈیوز آتی ہیں اس کا تو کوئی پتہ نہیں. لیکن آج اس آڈیو پر بات کریں گے. یقیناً یہ وہ آڈیو آپ نے سنی ہوگی، کس طرح جو اس ٹائم کے وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب تھے ان کو مریم نواز صاحبہ کس طرح ڈکٹیٹ کر رہی ہیں، کس طرح بتا رہی ہیں کہ کس میڈیا ہاؤس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. اور حسن نثار صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب ان کے نشانے پر ہیں. ان کو کتا جیسا الفاظ انہوں نے کہہ دیا، یعنی کہ اخلاقیات سے گرا ہوا ورڈ صحافی کے لیے انہوں نے استعمال کیا. اور پھر یہ لوگ بات کرتے ہیں آزادی صحافت کی. لیکن مریم نواز کی اس آڈیو پر جو ارشاد بھٹی صاحب نے ذرا زیادہ دل پہ لے لیا کہ مجھے اس بات کی امید نہیں تھی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ لوگ بھی ایسی بات کر سکتے ہیں، لیکن پھر کیا آپ لوگوں کی یہ ہے آزادی صحافت. تو ارشاد بھٹی صاحب زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی کچھ دنوں سے جو ہے نون لیگ کو جو ہے بڑا سخت ہاتھ رکھا ہوا ہے آپ نے. تو مریم نواز صاحبہ نے اپنی دل کی بھڑاس نکالی. تو یہ ایسے کاموں میں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اگر جب سے یہ آڈیو لیک ہوئی ہے تو کوئی صحافی نے، کسی صحافی نے مذمتی کوئی ٹویٹ نہیں کیا، خاص طور پر ان صحافی نے جو آزادی صحافت کے علمبردار بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی صحافت نہیں ہے، پاکستان میں صحافی کو وہ بولنے نہیں دیا جاتا جو ہم بولنا چاہتے ہیں، قلم ہمارے روک دیے جاتے ہیں، ہمیں ہٹوا دیا جاتا ہے، ہمارے پروگرام بند کر دیے جاتے ہیں، ہمیں چینل سے آفر کرا دیا جاتا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں حامد میر، عاصمہ شیرازی، منصور علی خان، اظہر صدیقی. یہ وہ نام ہے جن پر اکثر کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے طوطے ہیں، نون لیگ کی آواز بولتے ہیں، نون لیگ کو ہمیشہ ہی جسٹیفائی کرتے ہیں. اور حامد میر اور عاصمہ شیرازی کے بارے میں تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ ان کے گلے میں تو ہمیشہ نون لیگ کا ہی پٹا نظر آتا ہے کہ جو بھی بات کرتے ہیں نون لیگ کے حق میں کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے کوئی مذمتی ٹویٹ سامنے نہیں آیا، تو اس بات پر مہر ثبت کر دی گئی ہے کہ واقعی مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یا ان کو پتہ تھا. اگر ان کو پتہ بھی ہے، اگر ان کو لگتا بھی ہے کہ ہم نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن دل رکھنے کے لیے، صحافیوں کا دل رکھنے کے لیے آپ لوگ کوئی مذمتی ٹویٹ کر دیتے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو لینگویج استعمال کی ہے وہ غلط کی ہے، صحافی کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. صحافیوں کا ایک برادری سے تعلق ہوتا ہے. اگر آج مریم نواز صاحبہ نے حسن نثار صاحب یا ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے تو کل کو آپ بھی اس نشانے پر ہو سکتے ہیں. لیکن شاید ان کو لگتا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے اس نشانے پر، اور اندر ہی وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مریم نواز صاحب نے ٹھیک کیا ہمارے ساتھ، تو مریم نواز صاحبہ ٹھیک ہے. تو اگر ماضی میں نظر دوڑائی جائے تو مریم نواز صاحبہ حسین حقانی سے بینظیر بھٹو کی کردار کشی کروایا کرتی تھی. تو دیکھا جائے تو مکافات عمل بھی ہے. تو آج مریم نواز صاحبہ کی خود آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو مریم نواز صاحبہ کی آڈیو جو لیک ہوئی ہیں پوری دنیا میں تماشا بن کر رہ گیا، صحافیوں کا، میڈیا کا اور پاکستان کا، کہ مریم نواز نے پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے. نون لیگ کو میرا خیال ہے جتنا نون لیگ کو بٹھانے میں مریم نواز صاحبہ نے اپنی زیادہ چلاکی سے بٹھا دیا اس کا بیٹا، کہ نون لیگ کا کوئی مستقبل نہیں رہا مریم نواز کی ان حرکتوں کی وجہ سے، کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی اوچھی حرکت سامنے آ جاتی ہے مریم نواز کی کہ لوگوں کا بالکل ہی نون لیگ سے جو اعتماد ہے، جو ایک نون لیگ کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. پھر اگر ذرا آگے بڑھیں مریم نواز صاحبہ کے اس لیکس کے حوالے سے ہی، ان کے دانیال عزیز صاحب ہیں، ان کے جو مرکزی رہنما ہے اس ٹائم مسلم لیگ نون کے، یہ بھی ARY کے ایک دفعہ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے بڑے تلخ لہجے میں بات کی کہ آپ لوگ کس طرح ہمیں پڑ جاتے ہو، کہ مطلب شاید ان کی نیچر کے خلاف سوال تھا یا ان کی نون لیگ کے خلاف سوال تھا. یعنی کہ نون لیگ کا ہی کہنا ہے کہ ARY جو ہے PTI کا، کہ مطلب ہماری سیاسی جماعتوں نے میڈیا بھی بانٹے ہوئے ہیں کہ یہ نون لیگ کا ہے، یہ PTI کا ہے. یہ شاید میڈیا نے خود بھی اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے. لیکن دانیال عزیز صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے ہمیں عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کے بہت غصے سے بات کی تھی. تو یہ بھی پھر یہ بات سامنے آ گئی کہ نون لیگ کے لیے وہ آزادی صحافت ہے جو نون لیگ کے بارے میں بات کرے گی، جو یہ کہے گی کہ مسلم لیگ نون نے کوئی کرپشن نہیں کی، مسلم لیگ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی ان کے باہر پیسے نہیں ہیں، کوئی ان کی جائیداد نہیں ہے، یہ تمام، اور ان کا علاج بھی پاکستان میں ہوتا ہے. اگر یہ بھی کہیں تو نون لیگ اس ٹائم یہ بات بھی مانے گی، حالانکہ نون لیگ پاکستان میں علاج نہیں کرا سکتی کیونکہ ہسپتال نہیں ہے ہمارے ہاں ان کے علاج کے لیے. 3 بار کا وزیر اعظم باہر جو اپنے علاج کے لیے گیا ہوا ہے، اس عوام کو چھوڑ کے جس عوام کے لیے آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. تو اس طرح سے یہ ان کے لیے بھی آزادی صحافت وہی ہے جو PTI کے خلاف بولے اور جو نون لیگ کے حق میں بولے. تو اسی حوالے سے آج شہباز گل صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے.
کہ جو کل سے جو ہے مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئی ہے، کسی صحافی نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی صحافتی تنظیمیں کہاں سو رہی ہیں جو اس کو جسٹیفائی کریں، جو اس کو کہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا احتساب کرنے کے لیے میڈیا بنا تو ہمیں تب بھی منظور ہے، لیکن ہم مریم نواز صاحبہ جیسی لینگویج کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا حق ہے بولنا، آپ لوگ احتساب کر سکتے ہیں، آپ لوگ ہر چیز ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس ٹائم پی ٹی آئی کا جو ہماری بیوروکریسی ہے، قانونی ادارے ہیں، ان کا امتحان زیادہ شروع ہو چکا ہے۔ لمحہ فکری ہے ان کے لیے کہ آڈیوز کہاں سے آتی ہیں، کون لیک کراتا ہے، کیوں کراتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، جو بھی حقائق ہوں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں۔ آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ پی ٹی آئی کا اب امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ آڈیو لیک ہونے کے بعد میرا خیال سے تمام سیاستدانوں کو اب ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ ویسے تو عام انسان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری جو کال ہے، جو ہماری گفتگو ہے، وہ فون پر محفوظ نہیں ہے، ہماری کال ٹیپ بھی ہو سکتی ہے، ہماری کال کا ریکارڈ بھی نکل سکتا ہے، ہم ٹریس بھی کیے جا سکتے ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ کال پر ایسی بات کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو سیاستدان جو ہماری مرکزی رہنما کی عادت ہے وہ ایسی باتیں فون پر کرتی ہیں، تو ان کو بند کمروں میں ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ کل کو اگر آپ اپنی بیوی سے بھی بات کر رہے ہوں گے اور پھر آپ ساری عمر یہ بتاتے رہیں گے کہ یار میں اپنی بیوی سے ہی بات کر رہا تھا، تو اس طرح کی آپ سیاستدانوں کو اگر فون پہ بات کرنی ہے تو کوڈ ورڈز رکھ لینے چاہیے، یس اور نو کا سائن رکھ لیں اگر آپ نے اسی طرح کی سیاست کرنی ہے اور اسی طرح کی باتیں کرنی ہے، کیونکہ جب کل کو آڈیو لیکس ہوں گی تو پھر جیسے مریم نواز کا ایک تماشا بنا ہوا ہے، نون لیگ کا ایک تماشا بنا ہوا ہے، پھر ہر حکومت کا بنے گا، میڈیا کا بنے گا۔ اور ابھی تو نون لیگ اپوزیشن میں ہے، پی ٹی آئی برسر اقتدار ہے، جب کل کو اگر نون لیگ حکومت میں آتی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت جاتی ہے، پھر کن صحافیوں کی آڈیو لیکس ہوتی ہیں، یہ بھی ایک سوالی نشان ہے۔ میڈیا کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر کون سے صحافی اس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جس کٹہرے میں آج حسن نثار، ارشاد بھٹی کھڑے ہیں، تو پھر وہی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جو اس ٹائم نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے دور میں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے میڈیا کی بھی، قانونی اداروں کی، حکومت کی اور سیاستدانوں کی بھی۔ تو مریم نواز صاحبہ سے کہیں گے کہ یہ آپ جو قسطوں پہ آڈیو لیکس کر رہی ہیں تو ایک ہی بار اپنی آڈیو جو ہے وہ لیک کر دیں تاکہ ایک اچھی سی کوئی فلم یا ڈرامہ تیار ہو سکے۔ مریم نواز صاحبہ ویسے ایک ڈرامہ رائٹر اور ایکٹر کہا جائے تو بہت بہترین ہے، ویسے بھی ہمارے پاکستانی جو پروڈیوسر ہیں وہ نئی سے نئی ایکٹر کی تلاش میں رہتے ہیں، اور خوبصورت چہرہ بھی چاہیے، کانفیڈنٹ بھی ہیں مریم نواز صاحبہ، تو یقیناً کسی ڈرامے میں اگر کام کریں مریم نواز صاحبہ تو اچھا چل سکتا ہے، کیونکہ جو ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، جتنا وہ دماغ ان آڈیو کی ایڈٹ کرانے میں لگاتی ہیں تو وہ یقیناً وہ اپنا ایکٹنگ میں بھی لگائیں گی، اور جو نون لیگ کا انہوں نے نام روشن کیا ہے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا، بھی ضرور نام روشن کریں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 2022 کی پہلی آڈیو لیکس ہو گئی ہے، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی کتنی آڈیوز لیک ہوتی ہیں، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت جاتی ہے تو پی ٹی آئی کی کتنی آڈیوز لیک ہوں گی۔ لیکن مریم نواز کی آڈیو کے بعد میرا خیال ہے ہمارے سیاستدان ذرا سیانے ہو گئے ہوں گے، اب فون پہ بات وہ نہیں کریں گے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کہاں سے ریکارڈ ہوتی ہیں اور کہاں سے یہ نکل بھی جاتی ہیں، جن پر ہم وہ اعتبار کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہماری آڈیو لیکس بھی کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً اس کے جو بھی حقائق ہیں پی ٹی آئی حکومت سامنے لائے گی کہ سچ کیا تھا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔